الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 24۔ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے، اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تو اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہر معاملے میں کافی ہونے چاہیے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا الہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ پہ ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں، سوئے سوئے فوت ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں سونے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، اس طرح ہی ہے جس طرح وہ فوت ہوئے ہیں، دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں چلتے پھرتے ان کو موت آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھے، جھوٹ باندھے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو یہ دنیا جہان میں جو کچھ بھی ہے، یہ مال و متاع، ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور اس جیسا اتنا ہی اور دے دیں اللہ تعالیٰ کو تاکہ انہیں عذاب سے بچا لیا جائے، تو ان کا یہ مال و دولت، یہ خزانے قبول نہیں کیے جائیں گے، بلکہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کے خزانے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے مال و متاع کو حیثیت نہیں دینی چاہیے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، ہم سب نے سنا ہے، لیکن یہ دنیاوی معاملات میں نہیں ہے، یہ کاروباری معاملات میں نہیں ہے، یہ صحت کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کے معاملے میں ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ تو یہ ذکر ہوا ہے جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دنیاوی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ مشرکین کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پہ گرد و غبار ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ دھکے سے، زبردستی سے جہنم کی طرف ان کو لے کے جائے گا، اور جہنم کی طرف جاتے ہوئے جہنم کے دروغے ان سے سوالات کریں گے، پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تم کو بتایا نہیں تھا؟ تو وہ کہیں گے بالکل ضرور آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا، ہمیں ڈرایا تھا، لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، ان کو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت میں ان کا استقبال ہوگا، ان پہ سلامتی بھیجی جائے گی، اور جنتی ان کو کہیں گے سلام 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 ہو تم پر۔ تو یہ جنتی لوگوں کا معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد فرشتے جمع ہوں گے، صفوں کی صورت میں کھڑے ہوں گے، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کر رہے ہوں گے۔ سورۃ مومن، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی آیات میں جب بھی نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، تو اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ وہ جیسی بھی آیات ہو،
وہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آیت نازل ہوئی کہ تم جو بھی سوچتے ہو، جو بھی تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں، تو تمہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کس سے کہا، اللہ کے نبی دل تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں اتار دی، قالوا سمعنا و اطعنا، اور اس کے بعد پھر آیتیں اتاری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تمہارے معاملات صرف انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہارے استطاعت میں ہے۔ تو جو بھی آیت قرآن مجید کی مسئلہ احادیث ہو، سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آج قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے اچھے اعمال کیے اچھا بدلہ، جس نے برے اعمال کیے برا بدلہ۔ تو قیامت پہ یقین رکھنا چاہیے اور قیامت کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اللہ کے پیغمبر کو، رسول کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو؟ تو کافروں کا شروع دن سے ہی یہی وتیرہ ہے۔ اور جب جہنم میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو گرائیں گے تو کمزور لوگ اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے اب تم ہماری مدد کرو، دنیا میں ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہاری باتیں مانتے تھے، تو اب ہماری کوئی مدد کرو۔ تو وہ بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم بھی ادھر ہی ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم خود جہنم میں ہیں، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنی خود تیاری کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے جو میں عمل کر رہا ہوں قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ دعا کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، دعا مخ العبادہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اور عام لوگوں میں، دوسری ذاتوں میں یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کریں گے، جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے میں ایک اللہ کی عبادت کروں، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کروں۔ تو اسی طرح مختلف قوموں کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کا طوق ہے، زنجیریں ہیں، مختلف جہنم کی سزائیں ہیں۔ تو نیک لوگوں کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اور افلم یسیروا فی الارض فینظروا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم چلو پھرو دنیا میں، مختلف علاقوں میں جاؤ، ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوتیں کی، تو ان کے انجام سے نصیحت پکڑنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ سورۃ حامیم سجدہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بیان کیا، یہ قرآن، یہ کتاب جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھ لے اور ان پر عمل کریں۔ یہ حامیم سجدہ وہ صورت ہے جب مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم اور تم ایک خاندان کے ہیں، ایک قبیلے کے ہیں، تمہاری دعوت جو ہے وہ صحیح ہے یا تمہارے والدین کی دعوت صحیح تھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے؟ تو تم آپس میں ہمیں لڑانا چاہتے ہو، ہمارے اندر ایک آزمائش ڈالی ہوئی ہے۔ تو مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیتیں ان پہ تلاوت کی حامیم سجدہ کی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی ہے، مجھے نبی بنا دیا ہے، اور تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس ذات نے یہ سب کچھ، یہ زمین و آسمان، یہ طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہے۔
کیا تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، اگر تم اس سے اعراض کرو، منہ پھیرو اس قرآن سے، اس کتاب سے، اس کی بات نہ مانو، تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں تم پر عذاب آئے، جس طرح قوم سمود پہ، قوم عاد پہ، پرانی قوموں پہ عذاب آیا جو قومیں گزر چکی ہیں۔ تو مشرکین نے کہا بس کرو بس کرو، اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ وہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی تھی، تلاوت کی تھی۔ اور وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو وہ کہتے اس کی بات نہ سنو، بلکہ تالیاں بجاؤ، شور کرو تاکہ اس کی بات سمجھ نہ سکے۔ اور نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، نیک لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، پھر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی بات پہ کھڑے رہتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، تو پھر ان پہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور